وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور کتنی ہی جماعتیں ہیں جن کو ہم نے پہلے سے ہلاک کر دیا، پہلے ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ مکے والوں کے مقابلے میں بہت سخت قسم کے لوگ ہیں۔ یہ بات بار بار پہلے بھی ذکر کی گئی ہے اور بہت بار یہ بات بتا دی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ سے بہت زیادہ مسئلہ تھا کہ وہ بات کو سنتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، مخالفت کرتے تھے، ضد اور ہٹ پر اڑے رہتے تھے، برا بھلا کرتے تھے، مار پیٹ کرتے تھے، وہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچاتے تھے جو جسمانی اور ذہنی طور پر کسی کو پہنچائی جا سکتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا تھا، دکھ جاتا تھا، غمزدہ ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حوالے دے کر ان کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکے والے کچھ نہیں ہیں، ہم اشد منہم بطشا، جو پہلے لوگ گزرے ہیں وہ بہت سخت بہت مضبوط قسم کے لوگ تھے۔ فنقبوا فی البلاد، بڑا بزنس کرنے والے لوگ تھے۔ فنقبوا فی البلاد کا معنی ہے کہ وہ لوگ دور دور علاقوں میں، ملکوں میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک خوب سفر کرتے تھے، خوب کماتے تھے، پیسہ بھی بہت تھا، بزنس بہت تھا، طاقتور لوگ تھے، ڈھیل ڈول کے لوگ تھے، لمبے چوڑے لوگ تھے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار اس آیت شریفہ کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جیسے لوگ تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیے زمین پر۔ اتنے زبردست لوگ، قوم عاد، قوم سمود جو گزری ہے وہ بڑے زبردست لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا حل من محیص، بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ ہوائیں، بادل، چاند، سورج، ستارے سب اللہ کے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف یہ کسی کو چلنے نہیں دیتے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی چلنا پڑتا ہے۔ یہاں کوئی کتنا بھی شر کرے، کتنا بھی سر اٹھائے، لیکن جب اللہ کی پکڑ کا نظام شروع ہوتا ہے پھر نہ اس کے سامنے فرعون کی چلتی ہے، نہ نمرود کی چلتی ہے، نہ حامان کی چلتی ہے، نہ قارون کی چلتی ہے، پھر وہاں کسی ابو جہل کی نہیں چلتی، وہاں تو پھر اللہ کی چلتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قصے میں، اس واقعے میں، اس نصیحت میں ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو، اس میں نصیحت ہے ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس کان ہو، دھیان سے سنتا ہو، اس کا دل دماغ حاضر ہو۔ بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے تو نصیحت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کے پاس دل کا مطلب دل دماغ ہو اس کے پاس، اور اسی طریقے سے اس کے پاس کان ہو اور دل سے دماغ سے بات کو دھیان سے سنتا ہو۔ اب دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو آدمی کے پاس دماغ ہو اور وہ دماغ حاضر ہو، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ کتنی ہی مرتبہ آدمی بیٹھا رہتا ہے، کان میں آواز آتی رہتی ہے، سنتا رہتا ہے، تو دماغ کہیں اور چلتا رہتا ہے، آواز آ رہی ہے، سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہے بات کو کیونکہ دل کہیں اور ہے۔ جیسے نماز میں آدمی ہوتا ہے اور دل اس کا بازار میں ہے، دل گھر میں ہے، تقاضوں میں ہے، دعوت میں ہے، حالانکہ وہ مسجد میں ہے اور امام صاحب کے پیچھے اور قرات سن رہا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، رکوع میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، ہو جاتا ہے، سارے کام کر رہا ہے لیکن دل حاضر نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو نصیحت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو قرآن ہے اور جو چیزیں ہم سمجھا رہے ہیں یہ نصیحت اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس دماغ ہو اور اس کے بعد کان ہو دھیان سے سننے کے لیے۔ جو آدمی دھیان سے بات کو سنتا ہو اس کے لیے تو نصیحت ہے، اور جو آدمی دھیان سے بات کو نہ سنے اس کے لیے نصیحت نہیں۔ ظاہر ہے کہ نفع اسی کو ہوتا ہے جو اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کہا اسی کو جاتا ہے جو سمجھتا ہے، اسی کو جاتا ہے جس سے امید ہے مان لینے کی، جو سمجھنے کے لیے تیاری نہ اسے کون سمجھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کے بالکل شروع میں فرما دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے نبی آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں، ڈرائیں نہ ڈرائیں، یہ تو ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ بات، یہ کسی کا بیان نہیں، یہ اللہ کا بیان ہے، آپ انہیں سمجھائیں نہ سمجھائیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ توجہ کر لیجیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دل و دماغ پر، کانوں پر مہر لگا دی گئی، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کس کے لیے نازل فرمایا؟ تو شروع میں فرما دیا ہدی للمتقین، ہدایت ایسے لوگوں کے لیے جو بچ کر چلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں،
جو نماز قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنا، جو چاہتے ہیں کہ صحیح راستہ ملے، تو پھر اسے تو ہے نفع، اور جو صحیح راستہ تلاش نہ کرے، دھیان نہ دے بات پر، توجہ نہ کرے، بات کو نہ سمجھے، اس کے لیے یہ سارا قرآن بے معنی ہے، کوئی مطلب نہیں اس کا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ فائدہ تو اسی کے لیے ہے کہ جو دھیان دے، بات کو سنے کہ کیا کہا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کی باتیں غیر مسلم تو کیا مسلمان بھی ایسی سنتے، ادھر سے سن ادھر سے نکال دی۔ دھیان دینے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جب آدمی بات کو دھیان سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتا ہے، اسے شرح صدر عطا فرما دیتا ہے، پھر ایک بات 10 باتوں کو اس کے دل میں بٹھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے اس تمام آسمانوں کو، زمین کو 6 دن میں بنا دیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب 6 دن میں تیار ہو گیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور یہ سب بنانے میں ہم تھکے نہیں، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے اتنا بڑا آسمان زمین 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن آسمان ہے، زمین ہے، پھر ان کے درمیان کی چیزیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، اور یہاں زمین پر پہاڑ ہیں، اور طرح طرح کی ندیاں ہیں، نالے ہیں، اور طرح طرح کے درخت ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرما دیا۔ پھر اس میں انسانوں کو پیدا کیا، اس میں پھر جناتوں کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، بہت ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ سب 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پروگرام کو مکمل کرنے میں ہم تھکے نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ 6 دن کا بھی محتاج نہیں، وہ تو 6 منٹ کا بھی محتاج نہیں، وہ تو چاہتا ہے کون ہو جائے تو بس ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی، اس کے ختم ہونے تک ایک سسٹم بنا رکھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا ایک ہی نظام ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کا ہر کام دھیرے دھیرے ہوگا، اطمینان سے ہوگا اور اسباب کے ساتھ ہوگا۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک بنا رکھا ہے، اس لیے یہاں کوئی کام جلدی نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں نطفہ آتا ہے، دھیرے دھیرے بنتا ہے، 9 مہینے لگ جاتے ہیں اسے تیار کرنے میں۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر اسے جوان ہونے میں 15 سال لگ جاتے ہیں، پھر وہ جوان ہو گیا تو اس کی جوانی گزرنے میں 15 سال لگ جاتے ہیں، پھر وہ بوڑھا ہو گیا تو پھر 15 سال بوڑھا ہو کر ختم ہو گیا۔ یہ سب دھیرے دھیرے ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ ادھر آدم کی طرح پیدا کرتے بندہ کہاں ہو جاتا، ان کا بھی کوئی بیج زمین میں ڈالا جاتا، کھول کر آدمی نکال لی جاتی زمین کے اندر سے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، یہاں کا ہر کام اسی طرح سے ہوتا ہے، نظام سے ہوتا ہے، ترتیب سے ہوتا ہے، سلیقے سے ہوتا ہے، اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ یوں الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کبھی کبھی ایسے کام بھی کر دیتا ہے جو انسانوں کی عقل سے اوپر ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتے یہ کام کیسے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہو رہا ہے، نہیں وہ ہو رہا ہے، ہم جب چاہتے ہیں تو آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر پھینکا تو وہ ساری رسیوں کی جو سام بنی گھوم رہی تھی نکل گیا، حالانکہ ایسا تو ہوتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر لاٹھی ماری، 12 چشمے جاری ہو گئے، ایسا تو ہوتا نہیں، لیکن ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہر کے اوپر اور دریا کے اوپر لاٹھی ماری اور 12 راستے تیار ہو گئے، ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن کر دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تو پتھر کے اندر سے ایک جوان اونٹنی بالکل بچہ پیدا کرنے والی باہر نکال دی، تو ایسا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن نظام اور سسٹم نہیں ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیتے، یہ نظام قدرت ہے، لیکن اللہ کی مرضی اس کی شان ہے، لیکن سسٹم نہیں۔ سسٹم تو اسی طرح سے بنا ہے کہ میاں بیوی ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، عورت مرد ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، زمین میں دانہ ڈالیں گے تو پودا پیدا ہوگا، آپ کوشش محنت کریں گے تو اس پر پھل آ جائیں گے، آپ پانی ڈالیں گے، کھاد ڈالیں گے تو کھیتی چلے گی، تو نظام تو یہی بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 6 دنوں میں مکمل کیا، وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے نہیں ہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجیے اس پر جو لوگ کہتے ہیں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کیجیے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ آدمی زمین پر پیدا نہیں ہوا، ان سے زیادہ بااخلاق، ان سے زیادہ سمجھدار، ان سے زیادہ خدمت گزار، ان سے زیادہ انسانوں کے اوپر رحم کرنے والا بندہ تو پیدا نہیں ہوا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا۔
لیکن پھر بھی لوگ ان کو برا کہنے والے تھے، پھر بھی لوگ ان کو ستانے والے تھے، پھر بھی لوگ ان پر الزام تراشی کرنے والے تھے، پھر بھی لوگ ان کا مذاق اڑا، سب کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ صبر کیا کریں۔ صبر بھی دنیا کی ایک نعمت ہے، یہ بھی سمجھنی چاہیے، یہ صرف نبیوں کے لیے نہیں، یہ ہر آدمی کے لیے۔ صبر زندگی کا اہم حصہ ہے، صبر زندگی کا ایک پارٹ ہے۔ ایسے ہی جیسے آنکھیں آدمی کے جسم کا ایک حصہ ہے، کان زندگی کا جسم کا ایک حصہ ہے، زبان جسم کا ایک حصہ ہے، ان کے بغیر انسان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح زندگی کا اہم حصہ ہے صبر کرنا، اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے فضائل اس کے بیان فرما دیے صبر کرنے کے۔ اللہ نے اتنی بڑی فضیلت نماز پڑھنے پر نہیں بیان فرمائی جتنی بڑی فضیلت اللہ نے صبر کرنے پر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ کہا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر جو ہے وہ ہر ایک آدمی کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسے آنا ہے، مسائل کو پیش آنا ہے، حالات کو خراب ہونا ہے، مرضی کے خلاف کام ہونے ہیں، پلانوں کو بگڑنا ہے، ترتیب کو الٹ پلٹ ہونا ہے، ارادوں کو غلط ہونا ہے، سارے کام ہونے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اگر صبر کرنا آ گیا تو زندگی گزارنے کا ہنر آ گیا، اور صبر کرنا نہیں آیا تو زندگی گزارنے کا ہنر نہیں آئے گا، خود بھی بے چین اور پریشان رہو گے، دوسروں کو بھی کرو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اپنے نبی کو۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے آپ ہمارے محبوب ہیں، ہم دیکھیں گے، بیٹھو آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آپ بیٹھو ہم دیکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا صبر کیجئے، برداشت کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں اسے صبر کیجئے، اور صبر کرنے کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور قرآن کریم چونکہ پوری امت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے، اس لیے یہ باتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ان کے لیے ہو گیا، نہیں، ان کا تو بہانہ ہے، ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ہمارا ہے، ہمارے لیے قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کریں جو ان باتوں پر جو لوگ کہتے ہیں، اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور آپ نماز پڑھا کریں سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کی نماز، غروب ہونے سے پہلے یعنی کہ ظہر اور عصر کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں مغرب اور عشاء کی نماز، فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرے، اللہ کا ذکر کیا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان بند کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، نہیں، صبر کرنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ جو آپ کی مخالفت کریں، دشمن جو آپ کے بارے میں کہیں اور صفائی بھی نہ مانگے آپ سے، تو بہرحال آپ صبر اس طرح سے کریں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ دلوں کو گرانے والا اللہ ہے، دشمنوں کا دل بھی بدلنے والا اللہ ہے، مخالفین کے دلوں کو نرم کرنے والا اللہ ہے۔ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا دیکھنا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے لیے تسبیح پڑھیں، نماز پڑھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ صاف صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کرو اور نماز پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو اللہ کی مدد چاہیے تو نماز پڑھو اور صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا فسبحوہ وادبار السجود، اور آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں، ہر وقت تسبیح بیان کیا کریں، اور فرض نمازوں کی بات خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ نمازیں پڑھنا خود ایک تسبیح ہے، نماز بھی ایک تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز چونکہ باضابطہ باقاعدہ ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے بعد اللہ کو یاد کرنا الگ سے، اس میں ذات کے ساتھ، اس میں صفات کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اس سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس سے آدمی کی عمر میں برکت ہوتی ہے، اس سے آدمی کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھا کریں صبح سے لے کر شام تک، صبح پڑھے شام پڑھے، سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں، دونوں باتیں برابر ہیں۔ سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار صبح پڑھے، 100 بار شام کو پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
قیامت کے دن اس سے بہترین عمل کوئی اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. جو یہ پڑھ لے گا یہ سب سے بہترین عمل ہے سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھنا. یعنی کوئی بھی ایک پڑھنا، میں دونوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں روایتوں میں الگ الگ ہے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، ایک تسبیح صبح 100 بار، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیں. تو اس طرح سے جب صبح شام اللہ کو یاد کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی یہ پڑھ کر آئے گا اس سے بہترین عمل کوئی نہیں پیش کر سکتا سوائے اس کے کہ جو دوسرا آدمی یہی کام کرے یا اس سے زیادہ کرے. تو پھر وہ تو بہتر ہو سکتا ہے لیکن کوئی دوسرا عمل اس کے مقابلے میں نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ساری دنیا کا جو مقصد ہے پیدا کرنے کا اور انسانوں کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہے ہی اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ سب سے بہترین اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذکر اللہ کا کریں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی کے سامنے حالات آئیں، مشکلیں آئیں، مخالفتیں ہوں، مصیبتیں ہوں، آدمی نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے گا، اسے ہمت ملے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. یہ ہے صبر کرنا. صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تو بیٹھے ہیں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے، نہیں، آپ اس کے لیے کام کریں. کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. یہ صبر کا حصہ ہے، یہ صبر کی صفت ہے. یہ تو گونگا پن ہے، آدمی چپ چاپ گھر میں بیٹھا ہے تو صبر کر رہے، اس کا نام صبر. صبر یہ ہے نماز کی پابندی کریں، صبر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر